سرجری سے چند دنوں پہلے میں بالکل ایسی تھی، چل پھر رہی تھی، لیکن اپولو ہاسپٹل کے عملے نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ تسلیمہ نسرین وہ خاتون ہے کہ جس کا کریئر دراصل اسلام کو گالیاں دینے کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے اور مذاق اڑانے کے اوپر اس کا کریئر کھڑا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال ایک خاتون ہے کہ جس نے پوری زندگی اسلام کو گالیاں دی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اسلام کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرتدین اور ملحدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی بھی گستاخی کریں اتنا کم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج لنک عام کرنے سے پہلے، اور انشاءاللہ جلد ہی لنک پبلک کر دیا جائے گا، ایک مختصر سے مسئلے پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کوئی زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی بعض چیزوں کا نوٹس لینا پڑتا ہے، اور وہ نوٹس لیا بھی جانا چاہیے اگر اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکلنے کی امید ہو۔ میں ہمیشہ ہیلتھی ڈائلاگ پر یقین رکھتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے اور کسی کو برا بھلا کہا جائے یا کسی کو دھمکی دی جائے۔ مذاق اڑانا، برا بھلا کہنا، ذاتیات پر آنا، یہ ساری چیزیں اسلام مخالف ہیں، اور اسلام اس کی تائید نہیں کرتا ہے، اور یہ دعوت مخالف بھی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص داعی ہے اور پھر ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو وہ الجھا لیتا ہے تو یہ اس کے دعوت کے مشن کے خلاف ہے۔ ہم الحمدللہ ہماری جو اسٹریم ہوتی ہے اس میں الگ الگ طرح کے لوگ آتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہیٹڈ گفتگو بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جو اکیڈمک ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سی مرتبہ ایسے بھی افراد آتے ہیں تو باوجود کہ ہمیں ان سے سخت اختلاف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ احترام اور عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ احترام اور عزت کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اکیڈمک گفتگو میں یقین رکھتے ہیں۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کیونکہ کچھ دن پہلے، میرے خیال سے 4-5 دن پہلے، ٹویٹر پر ایک ملحدہ ہے بڑی مشہور، جس کا نام ہے تسلیمہ نسرین۔ اس نے اپنی کہانی ڈالی، اور وہ کہانی یہ تھی کہ بھائی وہ ایمز گئی اور وہاں پر اس کی سرجری ہوئی اور اس کا ہپ ریپلیسمنٹ ہوا، جس کی وجہ سے وہ پرماننٹلی پیرالائزڈ ہو چکی ہے، اور اب وہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے اپنی ایک اور تصویر وائرل کی، اپنی وال پر ڈالی، اپنی ٹویٹر پر، اور اس نے یہ کہا کہ سرجری سے چند دنوں پہلے میں بالکل ایسی تھی، چل پھر رہی تھی، لیکن اپولو ہاسپٹل کے عملے نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ اور بہرحال وہ ایک ہر انسان کو افسوس ہوگا جس کو بھی ذرا سی بھی موبلٹی کا ایشو ہو جائے، جو چل پھر نہ سکے، دیکھ نہ سکے، سن نہ سکے، اور صحت مند ہو اور اچانک وہ صحت کھو دے، تو چاہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ملحد ہیں کہ مرتد ہیں، کہ آپ ہندو ہیں کہ مسلمان ہیں کہ کرسچن ہیں۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ آپ کو اس کا افسوس ہونا ہے۔ ایک نعمت کے چھن جانے کا افسوس یہ انسان کی فطرت میں ہے، تو اس نے اپنے افسوس کا اظہار کیا۔ لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ تسلیمہ نسرین وہ خاتون ہے کہ جس کا کریئر دراصل اسلام کو گالیاں دینے کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے اور مذاق اڑانے کے اوپر اس کا کریئر کھڑا ہوا ہے۔ جو کچھ بھی آج وہ دنیا میں اس کو ریکگنیشن ہے، اس کو بہت سی کچھ، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یورپین کنٹریز نے اس کو شہریت بھی دی ہوئی ہے، لیکن چونکہ اس کی زبان بنگلہ ہے اور اس کو زیادہ اپریشیٹ انڈیا میں کیا جاتا ہے، اور وہ آبویس ریزنز ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اسلاموفوبس کا گڑھ ہے اس وقت۔ کچھ دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ سب سے زیادہ اسلام مخالف ٹویٹس اگر ہوتی ہیں تو وہ انڈیا سے ہوتی ہیں، تو اس کو معلوم ہے کہ مجھے جو اپریشیشن مل رہا ہے وہ یہاں ملے گا، تو اس لیے باوجود ہے کہ کچھ یورپین کنٹریز کی اس کے پاس سٹیزن شپ بھی ہے اور یورپ کے کسی بھی ملک میں سیٹل ہو سکتی ہے، لیکن وہ وہاں نہیں رہتی ہے۔ خیر، دیٹس اے ڈفرنٹ کیس۔ لیکن بہرحال ایک خاتون ہے کہ جس نے پوری زندگی اسلام کو گالیاں دی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اسلام کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اب جب اس نے یہ ٹویٹ کی تو میں نے ایک خاص مقصد کے تحت اس ٹویٹ پر ایک کیپشن لکھا اور اس کو
اس کا جواب دیا، میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. تو 1 منٹ دیجیے گا مجھے. جی تو یہ آپ کی وال پر آپ کی اسکرین پر یہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ میں نے شیئر کیا اپنا ٹویٹر. تو دیکھیے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آئی واز ہیلتھی اینڈ فٹ واز رننگ آن جنوری 1 کہ میں بالکل ہیلتھی تھی اور بھاگ دوڑ رہی تھی 1 تاریخ کو جنوری کی. آئی کین ناٹ واک آن جنوری 31 بیکاز آف ڈاکٹر خربننداز رانگ ٹریٹمنٹ. اب جب 31 جنوری آئی تو میں ڈاکٹر خربنندہ کی کہ غلط علاج کی وجہ سے اس وقت میں چل بھی نہیں پا رہی ہوں. تو میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ یو شوڈ پرے ٹو یور ایٹمز فار اسپیڈی ریکوری، کہ بھائی آپ اپنے ایٹمز سے دعا کریں، چونکہ آپ ایٹمز میں بلیو کرتی ہیں، خدا میں تو یقین کرتی نہیں ہیں، تو آپ ایٹمز سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اسپیڈی ریکوری دے. یہ ایک جملہ مزاحیہ ہے، آبویسلی ایٹمز یہ کام کر نہیں سکتے، تو ایک مزاحیہ جملہ ہے. اور نہیں ہم اس بارے میں یقین رکھتے ہیں، یعنی ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص پیرالائزڈ ہو جائے مثلاً، یا اس کو کوئی بیماری ہو جائے تو فوراً جیسے ہی وہ ہاتھ اٹھائے گا کہ اے اللہ مجھے ٹھیک کر دے تو وہ ایک دم میراکیولسلی ٹھیک ہو جائے. یہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت ہو رہا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس بندے کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، اور اس دعا کی برکت سے اس بندے سے کوئی مصیبت مزید جو اس سے بڑی ہو ٹلا بھی سکتے ہیں. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر دنیا کے اسباب اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ آدمی ہیلتھی نہ ہو، مثلا ایک آدمی اپنے بستر مرگ پر ہے، اب اس کے جانے کا وقت ہے، لوگ رشتہ دار رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو بچا لے، اس کو بچا لے، لیکن وہ پھر بھی نہیں بچتا چونکہ اس کے جانے کا وقت ہے. تو دنیا کے اسباب کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی مکمل ہو چکی ہے، لہذا اس کو جانا ہے. اور دعائیں اس بات کی مانگی جا رہی ہیں کہ یہ بندہ زندہ رہے اور ابھی اس کی لائف اور طویل ہو. لیکن جو دنیا کے اسباب کا تقاضا ہے وہ غالب آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو اس طریقے سے قبول کرتا ہے اس بندے کے حق میں کہ ان سب کو جو آخرت کا جو اجر ہے اس میں کنورٹ کر دیتا ہے. اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ ایک بندہ جب اپنے اس اجر کو دیکھے گا تو وہ یہ خواہش کرے گا قیامت کے دن کہ یا اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو یہ جو میں نے کہا کہ آپ اپنے ایٹم سے دعا کریں کہ وہ اسپیڈی ریکوری آپ کو جلد از جلد شفا دے، تو بہرحال یہ بات میں نے کہی. اور اگر کوئی عام بندہ ہوتا، یعنی عام ملحد اور مرتد ہوتا، تو میرا یہ کہنا قطعاً نامناسب تھا، چونکہ میں ایک شخص کے مرض کا مذاق اڑا رہا ہوں اور یہ داعیانہ رویے کے بالکل خلاف ہے. اور کچھ لوگوں نے اس کو نوٹ کیا، اور جن لوگوں نے اس چیز کو نوٹ کیا، کچھ لوگوں نے بہرحال اس کا مذاق اڑایا وغیرہ وغیرہ، مقصد یہ نہیں تھا. اور کچھ ہندو اسلاموفوبز آ گئے، انہوں نے گالیاں والیاں دی، ڈزنٹ ریلی میٹر. تو ان میں جن لوگوں نے اس چیز کو نوٹ کیا ان میں ایک شخص ہیں حارث سلطان. انہوں نے لکھا ہے، آپ سبھی جانتے ہیں ان کو، انہوں نے لکھا ہے کہ دس از ڈس اپوائنٹنگ مفتی یاسر، یو وڈنٹ اپریشیٹ an atheist making these jokes on sick Muslim patients. یہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ رویہ ہے، انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا. اور یہ کہا کہ آپ اگر کسی ایک یعنی آپ اگر کسی ایتھیسٹ کو دیکھیں گے کہ جو ایک بیمار مسلمان، مریض مسلمان کا مذاق اڑا رہا ہے، تو آپ کبھی بھی اس رویے کو پسند نہیں کریں گے. تو آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ میکنگ دیز کامنٹس ان جنرل کیپیسٹی آر اوکے بٹ ناٹ لائک دس. تو اگر آپ ایک عام طور سے کوئی کامنٹ کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اس طریقے سے کسی کی ذات کو ٹارگٹ کر کے اگر آپ کامنٹ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ بات انہوں نے کہی ہے. تو دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ اگر میں کسی ملحد، کوئی بھی ملحد ہوتا یا میرا کوئی دشمن ہوتا یا کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہوتا، اگر میں اس کی ڈسیبلٹی یا اس کے مرض کا مذاق اڑاتا تو یہ درست رویہ نہیں تھا، یہ ان اسلامک رویہ ہے. میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن یہاں اس بات کے لکھنے کا مقصد کیا تھا، میں نے یہ بات کیوں لکھی، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرتدین اور ملحدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی بھی گستاخی کریں اتنا کم ہے، اس لیے کہ ہم شان میں گستاخی کر کے اپنی فری جو اسپیچ ہے، فری اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، ہم اس کو ایکسرسائز کر سکیں گے. اور یہی حضرات جیسے حارث سلطان ہیں یا اور بھی دوسرے لوگ ہیں، یہ باقاعدہ اوپنلی کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمانوں میں اس مسئلے کو اتنا زیادہ اٹھاتے ہیں، اتنا بلاسفیمی اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمان ڈی سینسٹائزڈ ہو جائیں، یعنی ان میں وہ حساسیت باقی نہ رہے. جب حساسیت باقی نہیں رہے گی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم جس طریقے سے ہم ابراہم لنکن کی یا
ڈاروین کا مذاق اڑا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو برا نہیں لگتا، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس مسئلے کو ڈی سینسٹائز کیا جانا چاہیے۔ تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ورلڈ ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاسفیمی کریں تاکہ ہم اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کو ایکسرسائز کر سکیں۔ ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ یہی ہے، یہ الزامی جواب ہے، یہ تحقیقی جواب نہیں ہے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ ہم آپ ہی کے نیریٹو کو تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لیں۔ آپ کو برا اس وقت لگتا ہے جب ہم آپ کی ذاتیات کے اوپر بات کرتے ہیں، جب ہم آپ کو ذاتی طور پر نشانہ بناتے ہیں، اور ذاتی طور پر اسے نشانہ بناتے ہیں چونکہ آپ کے نزدیک کوئی مقدس شخصیات تو ہے نہیں۔ جس طریقے سے آپ کو برا لگتا ہے کہ ہم کسی کی ذات کو نشانہ بنائیں، باوجود ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور ہم اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، ہم محض سامنے والے کے سینٹیمنٹس اور اس کے جذبات کو ہرٹ کر رہے ہیں، جو آپ کے نزدیک بالکل درست ہے، چونکہ آپ پوری امت مسلمہ کے 1 بلین سے زائد افراد کے جذبات کو ہرٹ کرتے ہیں۔ آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ قرآن کریم کو سڑکوں پر جلایا جائے، آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے جائیں، بلکہ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ خود اپنے تھم نیلز کے اوپر وہ کارٹونز لگاتے ہیں۔ میں کسی پرٹیکولر ملحد مرتد کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک عام الہادی ارتدادی رویے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر ہم وہی پیمانہ اپنائیں اور کسی شخص کے حساس یا اس کے احساسات اور اس کے جذبات کو ہرٹ کریں تو فوراً آپ کو برا لگ جاتا ہے، لیکن آپ اگر ہمارے جذبات اور احساسات کو ہرٹ کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ واضح طور سے کہہ دینا چاہوں گا کہ آپ اگر ہمارے جذبات کو ہرٹ کر رہے ہیں، ہمارے احساسات کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ہمیں رتی کا فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہمیں برا کہیں، ہمیں آپ گالیاں دیں، ڈزنٹ ریلی میٹر۔ لیکن ہمارے لیے جو ریڈ لائن ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنائیں گے تو ہمارے جذبات اور احساسات کہیں زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں جتنے آپ کے جذبات اور احساسات ہرٹ ہوتے ہیں جب ہم آپ کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو اگر فریڈم آف ایکسپریشن آپ کے لیے ہے تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہمارے لیے بھی ہے۔ پھر الاؤ اس کہ ہم آپ کو دن رات آپ کی ذاتیات کے اوپر بات کریں، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیات پر آپ بات کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے وہ تو پبلک پرسنالٹی ہے، پبلک پرسنالٹی کی توہین کی جانی چاہیے۔ یہ اصول آپ نے کہاں سے نکالا؟ یہ اصول آپ نے کس جگہ سے طے کیا کہ اگر کوئی پرسنالٹی پبلک ہے تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے، لیکن اگر کوئی پبلک پرسنالٹی نہیں ہے تو اس کو کنڈیم یا اس کی ذاتیات پر بات نہیں کی جانی چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ تسلیمہ نسرین ایک پبلک پرسنالٹی ہے، اس کے لاکھوں فالوورز ہیں، اس کو دیکھ کر اور اس کو پڑھ کر بہت سے لوگ مرتد بنے ہوئے ہوں گے، وہ بہت سے لوگوں کی رول ماڈل ہے۔ تو کیا یہی اصول جو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے رکھتے ہیں، یہی اصول ہر اس ملحد اور مرتد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، جو لوگوں پر انفلوئنس کر رہا ہے، چاہے وہ رچرڈ ڈاکنز ہو، چاہے وہ تسلیمہ نسرین ہو، چاہے وہ ایان ہرسی علی ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا ملحد اور مرتد ہو، یا خود آپ ہوں جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویزم کر رہے ہیں؟ تو وی ڈونٹ وانٹ کہ ہم اس طریقے کا کوئی گیم کھیلیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی ذاتیات پر آئیں اور کسی کو گالیاں دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ریسپیکٹفل مینر میں گفتگو ہو۔ آپ جب ہماری مقدس شخصیات کے بارے میں بات کریں، نقد کرنا ہے نقد کیجئے، آپ کو تردید کرنی ہے تردید کریں، آپ کو تنقید کرنی ہے تنقید کریں، لیکن ہر ایک چیز کا ایک انداز ہوتا ہے۔